الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ کنونشن کے تعارف کے حوالے سے ابتدائی اور تمہیدی کلمات آپ محترم حافظ صاحب سے سماعت فرما رہے تھے۔ ان میں جو بنیادی چیز جس کی نشاندہی انہوں نے فرمائی کہ اس فتنے سے باخبر رہنا چاہیے اور باخبر رکھنا چاہیے، چونکہ ایک عام شخص جو ہے وہ نہیں جان پاتا کہ یہ شخص قرآن کی تفسیر بھی کر رہا ہے، احادیث بھی پڑھ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھ رہا ہے، تو یہ مجھے تو کوئی فرق نہیں لگا اس میں۔ بلکہ ہمارے عزیزوں میں ہماری ایک وہ آج کل انگریزی کے الفاظ بولتے ہیں سسٹر ان لا ہے، تو خواہر نسبتی جو ہے وہاں پر کافی زور شور ہے اس دیہات میں قادیانیوں کا، ان کا عبادت خانہ بھی موجود ہے اور ان کے مستقل دروس ہوتے تھے وہاں پر۔ وہاں سے پھر وہ رکنیت سازی کرتے، ان کو برطانیہ لے جاتے، جرمنی لے جاتے کچھ لوگوں کو، اور پھر جو باقی لوگ دیکھتے یار بڑی دولت ہے، ریل پیل ہے، پھر ان کی بھی رالیں ٹپکتی تو ان کی خدمت کرتے اور اس طریقے سے ان کو قریب کرتے۔ تو جس خاتون کا میں نے ذکر کیا وہ محلے میں وہ بھی ان کو ساتھ لوگ لے جاتے۔ اب وہاں ظاہر ہے جب وہ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، حدیث پڑھی جا رہی ہیں، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، تو عام آدمی تو سمجھتا ہے کہ ہم تو بڑی غلطی پر ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں۔ یہ چیز جو ہے وہ پریشان کرتی ہے عام مسلمانوں کو۔ ایک نا علمی دلائل، جیسے ابھی محترم حافظ صاحب نے میرے درس کا بھی اشارہ کیا، کچھ باتیں میں عرض کروں گا مزید۔ وہ تو علماء اپنا کام جو علمی دلائل ہیں وہ پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن علمی دلائل سے زیادہ بعض دفعہ آگاہی دینا ضروری ہوتی ہے۔ جیسے آپ صاحب نے کہا کہ نقب لگ رہا ہے، تو وہ نقب جو لگایا جا رہا ہے اس کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے، اس کے نقصانات بتانا بھی ضروری ہے۔ تو کئی ایسے لوگ جو ہیں وہ چونکہ وہ مرزا طاہر ہے، باقی لوگ جو ان کے ہیں تو تقریریں کرتے ہیں، پھر وہ نیٹ کے ذریعے سے ان کو ڈائریکٹ سناتے بھی ہیں، تو پورا نیٹ ورک ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو جن کو سمجھانا پڑا کہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہے،
اور خاص کر اس وقت جب ہم فرقہ واریت کی خوب تردید کرتے ہوں، مسلمانوں کو آپس میں ٹوٹنا نہیں چاہیے، اختلاف افتراق بری چیز ہے، مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، یہ اکٹھ اور جوڑ اور ملانا اور اتفاق اور اتحاد کی بات جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو جن لوگوں کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں اور لگنی بھی چاہیے تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، یہ اذکار ساری چیزیں شادی بیاہ سب ایسے ہی کر رہے ہیں، تو اتفاق تو ہونا چاہیے نا۔ تو ایک عام آدمی جو ہے وہ ڈی ٹریک ہوتا ہے وہاں اس طرح کی باتیں سن کر، اور خاص کر جب اس کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں بیٹھی ہوئی ہوں اور برین واشنگ ظاہر کی جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ چیزیں پھر وہ آگے جاتی ہے۔ بڑی مشکل سے سمجھایا ہم نے، بلکہ میرے گھر والوں نے تو باقاعدہ پھر شہادتیں دی، اس میں خفیہ کچھ کتابیں چلاتے ہیں۔ جو آدمی تھوڑا سا قریب ہوتا ہے نا، سمجھتے ہیں کہ کچھ اعتبار اس پر کیا جا سکتا ہے، اس کو پھر وہ کتابیں دیتے ہیں، اپنی خاص کتابیں۔ اس میں دلائل ہوتے ہیں، نبوت ہو سکتی ہے، اجرائے نبوت ہو سکتا ہے، نبوت تو بہت بڑی نعمت رحمت ہے، آپ ظالم ہو گئے اس رحمت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، نبوت رسالت جو ہے وہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو بند کر دیں آپ اللہ کے فضل اور کرم کو۔ اب اس طرح کی باتیں ایک عام آدمی جب سنتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ اور طرف جاتا ہے۔ تو کچھ کتابیں جو ہمارے گھر والوں نے، اس وقت تو گھر والے نہیں تھے لیکن انہوں نے بتایا تفصیل کے ساتھ مجھے، وہ انہوں نے اپنی خاص کچھ سہیلیوں سے روابط بڑھا کر اپنے قبضے میں لے لے، اور جب ان کے اوپر کارروائی پھر جب ہوئی سرکاری طور پر، جب لوگوں نے شکایت کی کہ اس طریقے سے یہ معاملہ جو ہو رہا ہے، تو پھر ضرورت تھی، وہ کہتے ہیں نا ایویڈنس کی ضرورت ہے، شہادتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمارے گھر والوں نے پھر وہ کتابیں پیش کی، سہیلیوں کو بھی ناراض کیا کہ ہمیں آپ سے تو یہ امید نہیں تھی کہ آپ یہ کام جو وہ کرتی۔ تو خیر وہ ختم نبوت کے دفاع اور اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ جو ظاہری دنیاوی تعلقات ہیں ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ کتابیں بھی پیش کی اور شہادتیں پیش کی، اور اس کے بعد پھر وہ فتنہ وہاں سے ختم ہوا، اور وہ جو مسلسل ان کے دروس ہوتے تھے ان کا خاتمہ ہوا۔ تو وہ ہماری عزیزہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں کہتی کہ یہ تو قرآن ہی پڑھتے ہیں، کون سی ایسی بات ہے، میں وہاں گئی اور درس دیا، انہوں نے قرآن حدیث پیش کیا ہے تو بڑی اچھی باتیں، یہ تو لوگ کرتے نہیں ہیں، وہ تو دلیلیں حوالے حدیث نمبر آیت نمبر سب کچھ بتا رہے ہیں۔ ہم جب تعلیمی اداروں کے اندر طلباء کا سامنا کرتے ہیں اس میں ایک طریقہ کیا ہے کہ کچھ نوجوانوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، اپنے گھر میں دعوت کرتے ہیں، بلکہ ایک ہمارے قادیانی لڑکا تھا، لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ وہ قادیانی ہے، پوری کلاس کو اس نے گھر میں کھانے کی دعوت دی، پوری کلاس فیلو لوگ چلے گئے اور کچھ لوگوں کو قریب کیا۔ پھر ایک اور طریقہ واردات بھی ہے، جو آوارہ قسم کے نوجوان ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ ہیں جن کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ لالچی قسم کے لوگ جن کی رالیں ٹپکتی ہیں دولت مال دیکھ کے، اس قسم کا لالچ دیتے ہیں، اور جو واہیات قسم کے اور آوارہ قسم کے اوباش قسم کے ہوتے ہیں لڑکے نوجوان، ان کو پھر ان کی ضرورت کے مطابق چیزیں پیش کر کے اپنے قریب کرتے ہیں۔ میں اشارتاً بات عرض کر رہا ہوں، تو وہ جھانسا دیں گے، اپنی بہنوں سے ملوائیں گے، خواتین سے ملائیں گے، اور اس کے بعد کوئی شادی کا لالچ دیں گے یا اور کئی چکر چلائیں گے کہ یہ چیزیں اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ پسند کرتے ہیں، اور ان کی پسند کے مطابق چیزیں پیش کر کے ان کو۔ اور کئی ایسے لوگ گئے وہ کہتے ہیں ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، میں سمجھدار آدمی ہوتا ہے نا، آدمی کو بڑا اعتماد ہوتا ہے، مجھے پتا ہے قادیانی کافر ہیں، احمدی کہتے ہیں، آپ نے کو احمدی کہنا ویسے ہی کفر ہے، ان کو احمدی کہنا جو جائز ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو مجھے پتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، جب آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں تو مجھے کس طرح یہ مرزا قادیانی لانتی جو ہے اس کی نبوت منوا لیں گے؟
یعنی وہ لوگ جو پہلے اس قسم کی گفتگو کرتے میں آخر سمجھدار آدمی ہوں، کیسے ان کی باتوں میں آ سکتا ہوں؟ تو یہ اس طرح کا اعتماد انسان کو اپنے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی جب تک انسان کے شامل حال رہتی ہے تو معاملات ٹھیک رہتے، ورنہ بڑے سے بڑا عالم آدمی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا سمجھدار ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی فکر رہنی چاہیے کہ کہیں وہ غلط راہ پر نہ چل پڑے۔ کیا معنی ہے اس آیت کا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ تو ہدایت یافتہ شخص ہدایت پر ہے، اللہ نے اسے ہدایت دی ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ راسخ الایمان جو لوگ ہیں نا، جن کا صحیح پکا علم جن کے پاس ہوتا ہے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، یہ ان کا ذکر چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو متشابہات ہیں ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں، ان کا ایمان ہے، وہ کہتے ہیں ہر قسم کی آیتوں پر ہمارا ایمان ہے، محکمات ہوں متشابہات ہوں، ہدایت پر ہیں، راسخون فی العلم ہیں، پختہ علم والے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو آپ نے ہدایت دی ہے، ہدایت دینے کے بعد ہمیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا، ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا کیجیے گا، آپ بہت عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ سخی داتا جس کو آپ کہتے ہیں، بہت عطا فرمانے والا، الوہاب۔ تو یہ تو فکر ہونی چاہیے۔ اب جب نبی رسول بھی اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے، نبی بھی یہی پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت پر ہونے کے باوجود ہدایت کی التجا دعا کرنا، اس میں استقامت کا پہلو ہے۔ ہدایت میں تکمیل اور استقامت، کوئی بھی شخص ہدایت میں پورا نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمارے لیے تو درست ہی لگتی ہے نا جی، کئی باتیں ایسی ہدایت کی ہوں گی جو ہمیں معلوم نہیں، وہ ہم جب سیکھیں گے تو وہ باتیں ہمیں وہ ملیں گی اور اس میں ہم ہدایت میں آگے بڑھیں گے۔ یہ والذی نہتدوا، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، ان کے بارے میں کہا کہ زادہم ہدا، کہ اللہ نے ہدایت میں ان کو زیادہ کیا۔ تو عام لوگوں کے بارے میں تو یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن نبی کے بارے میں کہ نبی بھی ہدایت میں کامل نہیں تھے، گویا کہ سے یہ مطلب نکلے گا کہ وہ بھی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ایک اور اینگل سے اگر اس بات کو لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری ہدایت تو تب تک نبی علیہ السلام پر آئی نہیں تھی۔ قرآن کتاب ہدایت ہے نا، قرآن اتر رہا ہے، آدھا نازل ہو گیا، پونا نازل ہو گیا، ابھی مکمل نہیں ہوا، تو ہدایت تو ابھی طلب کر رہے ہیں نا آپ، ابھی ہدایت آ رہی ہے، ابھی ایمان اتر رہا ہے، ایمان بڑھ رہا ہے ہدایت کے زیادہ آنے سے۔ تو اس لیے اس میں کوئی اشکال کا مسئلہ نہیں کہ ہر شخص کو نبی بھی کیوں نہ ہو مزید ہدایت کی اور اس صحیح راستے پر استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ محتاج ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا۔ میں نے تو آپ کو غیر انبیاء کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ لوگ جو نبی نہیں تھے وہ یہ کہہ رہے تھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ قرآن نے تو نبی کا ذکر کیا ہے، جد الانبیاء کا ذکر کیا ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ہمیں تو حکم ہے نا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، نبی علیہ السلام کو بھی حکم ہے، وَاتَّبِعُوا بھی ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ میں اس نقطے کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ آدمی سمجھتے ہیں مجھے اپنے اوپر کانفیڈنس ہے،
میں سمجھدار آدمی ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہوں، میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ اگر مجھے اپنے مذہب اور دین پر قائم رہتے ہوئے کوئی اچھی جاب اور دولت ملتی ہے جرمنی میں اور برطانیہ میں، تو میں کوئی بیوقوف تھوڑا ہوں کہ ان کے جھانسے میں آ جاؤں گا۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ تو میں اس فکر کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی بچائے رکھیے گا اور میرے بیٹوں کو بھی کہ ہم بتوں کی پوجا کرنے لگ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کبھی ہم اپنے ذہن کے 1000ویں کونے خدرے میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ شرک کر سکتے تھے؟ نہیں سوچ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی سے تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے یعنی مومنین، تو وہ تو یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بچائے رکھیے، یعنی وہ اپنے اندر یہ فکر رکھتے ہیں۔ میں یہ کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ مجھے بڑا اعتماد اپنے اوپر، تو ان کو اعتماد نہیں تھا۔ ان سے بڑا اعتماد کس کا ہو سکتا تھا اس زمانے میں؟ خاتم الانبیاء تو بعد میں مبعوث ہوئے نا جی۔ اس وقت ان سے بڑا اپنے اوپر کانفیڈنس کس کو ہو سکتا تھا؟ اپنے موحد ہونے پر، وما کان المشرکین جو قرآن نے کہا، حنیفہ کہا، یک طرفہ کہا، پوری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے۔ لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ آگے اولاد بھی ٹرین کر دی، بچوں کو بھی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور آگے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یہ سلسلہ جو ہے یعنی ایک نسل ہے جو اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجا رہی ہے اور اس پیغام کو آگے بھی منتقل کر رہی ہے۔ تو یہ حفاظت کی بات جو بھی محترم حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، ہم نے بتا دیا، سب سمجھتے ہیں قادیانی کافر ہیں، غیر مسلم ہیں اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق، لیکن نونہالوں کو کون بتائے گا؟ نوجوان نسل کو کون بتائے گا؟ اور ان تک یہ پیغام کون پہنچائے گا کہ یہ مسلمانوں کے فرقوں کی طرح کا ایک فرقہ نہیں ہے؟ یعنی وہ سمجھتے ہیں دیکھیں یہ فلاں فرقہ ہے، فلاں گروہ ہے، کتنے گمراہ ہیں، شرک کرتے ہیں، مرنے والوں کو پکارتے اور مانگتے ہیں اور یہ سب کچھ، لیکن یہ لوگ تو یہ کام نہیں کرتے ہیں، تو اور بھی بہت سے فرقے ہیں، تو یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ لیکن جب بنیاد کا اختلاف ہوگا تو پھر وہ فرقہ نہیں رہے گا۔ ابھی جو حافظ صاحب آپ کو فرما رہے تھے نا کہ وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، مسلمانوں کو یعنی ہمیں وہ مسلمان نہیں سمجھتے، تو چلیں ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ قادیانی ہمیں وہ نہیں سمجھتے ہیں جو ان کا عقیدہ ہے۔ قادیانی ہمیں وہ نہیں سمجھتے ہیں جو ان کا عقیدہ ہے، ہمیں وہ امت نہیں سمجھتے ہیں جو وہ امت ہیں۔ تو ٹھیک بات ہوگی، ہم نے کیا تیر مارا ہے؟ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، جو وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم الگ امت ہیں اور ہمیں کافر سمجھتے ہیں، تو ہمیں الگ امت کہتے ہیں، اپنے آپ کو الگ امت کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ الگ امت ہیں اور ہم الگ امت ہیں، تو پھر ہمیں کہتے ہیں جی آپ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ بھئی خود ہی تم نے کہا کہ آپ الگ امت ہیں، تو یہی تو اس ملک میں ہم نے منوایا ہوا ہے آئین اور قانون میں کہ وہ الگ امت، یہ الگ امت، اور اس میں ہم گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، نہ گڑبڑ ہونے دیں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے، اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ یہ بڑے دروازے ہیں لوگوں کے۔ وہ ایک گاؤں کو میں ذکر کر رہا ہوں، سسرال والے ہیں ظاہر ہے، وہاں کے وہ بتایا وہاں لوگوں نے کہ کرتارپور کوریڈور کھلنے سے وہاں کے قادیانی بڑے خوش ہیں۔
میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی رائے نہیں دے رہا، کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، کوئی کچھ ذکر نہیں کر رہا، صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ایک خبر دے رہا ہوں، جیسے کوئی چینل خبر دیتا ہے آپ کو، اسی طرح ایک خبر آپ کو میں دے رہا ہوں کہ ہمارے سسرال کے اندر جو قادیانی ہیں وہ کرتارپور کوریڈور کھلنے سے بہت خوش ہیں۔ یہ قریب ہی ہے نا یہاں سے، قادیاں پنڈ جو تھا، قادیان پڑھے لکھے لوگ قادیان کہتے ہیں، قادیاں پنڈ ہے، تو یہاں سے قریب پڑتا ہے۔ ویسے بھی وہ ہماری تو تحصیل ہے، ہمارا تو ضلع ہے، ہمارے تو قریب ہیں وہ۔ وہاں پہ 2 جمعے بھی شاید میں نے پڑھائے ہوئے ہیں بہت پہلے زمانہ طالب علمی میں۔ اس بات کی سمجھ نہیں آئی نا، چلے ہم اگر بات کریں، لوگ بات کریں، کوئی نون لیگ والے بات کریں کہ شاید حکومت کے خلاف یہ کوئی محاذرہ ہی کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور بات کر رہا ہو تو وہ سمجھ آتی ہے۔ اس بات کی وجہ بتا دیں کہ یہ قادیانی کیوں خوش ہیں۔ چلے سکھوں کی تو سمجھ آتی ہے نا جی، سکھ خوش ہیں وہاں کے ہوں یا یہاں کے ہوں، سدھو بھی خوش ہیں اور یہاں کے سدھو بھی خوش ہیں، وہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہ کیوں خوش ہیں؟ اب اس حوالے سے میں مزید گفتگو تو نہیں کر رہا، لیکن کوئی گڑبڑ تو ہوگی نا جی۔ ان کو تو سمجھ آ رہی ہے جو ہمیں نہیں آ رہی۔ عام لوگ تو یہ کہتے ہیں نا یہاں سے آئیں گے انٹری ہوگی، وہاں کے وہ سکھ انٹری کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ شام کو واپس چلے جائیں گے، جیسے وہ ٹیکنگ اوور اور ہینڈنگ اوور ہوتا ہے اس طرح ہوگا۔ تو ابتدا میں ہو سکتا ہے ایسے ہو، لیکن جن کو جو خوشیاں، وہ جن کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بغلوں سے ہنسی نکل رہی ہے، وہ ان کی بھی تو کوئی ہوگی نا لاجک، ان کے ذہن میں کوئی پوری ان کو بات سمجھ آئی، یا کسی نے ان کو کوئی اعتماد میں لیا ہوگا یا بتایا ہوگا۔ بہت سی چیزیں ہوئی نا یک کے بعد دیگرے اس ملک میں ہوئی۔ ختم نبوت کے حوالے سے یہ 6 مہینے سال کے اندر جو چیزیں بڑی بڑی ہوئی ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں، اس کو نہ جوڑیں آپ کسی بھی حکومت کے ساتھ، لیکن ہم تو خدام ختم نبوت جو ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اول المکفرین ہم ہیں۔ پہلے کافر کہہ لیں آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے، یعنی مرزا قادیانی کو کافر کہنے والے سب سے پہلے وہ اہل حدیث تھے۔ مرزا قادیانی کے اول المکفرین، مرزا قادیانی کے پہلے کافر، تکفیر کا لفظ بول رہے ہیں چونکہ وہ نہیں مانتے تھے اسے نبی۔ یہ تو آپ 74 میں بات کر رہے ہیں نا یہاں پر، اب میں تو پرانی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے ملک میں قادیانی کافر ہوں یا نہ ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ قادیانی کافر ہیں۔ 74 سے پہلے اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق مسلمان ہی تھے نا یہ، لیکن ہمارے نزدیک تب بھی کافر تھے، ہمارے بزرگوں کے نزدیک، ہمارے علماء کے نزدیک، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں کے نزدیک یہ اس وقت بھی کافر تھے۔ اور یہ تو آپ کے علم میں ہے نا کہ یہ مبالغہ بھی ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہی ہوا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا، کہ یعنی جو جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ 1908 میں آنجہانی ہو گئے۔ 1908 8 سال نبوت کے پورے کیے انہوں نے جی، اپنی نبوت کے، یعنی 3 فیز ہے نا، پہلے ریفارمر، مصلح، اصلاح کرنے والا ایک شخص 1890 تک، اور 1890 سے لے کر صدی کے آخر تک، یعنی 19ویں صدی کے آخر تک مسیح موعود، یعنی وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا نا وہ میں آ گیا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا فیز، پہلے کہتے تھے کہ لوگوں کو شک ہو گیا نا کہ یہ بندہ جو گڑبڑ کر دے گا، جیسے ہمارے بھی کئی علماء ہیں جو بعض اب ایسے دعویٰ کرتے ہیں کہ لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے، یہ بندہ کوئی نہ کوئی دعویٰ کر دے گا جس طرف جا رہا ہے نا۔ یہ یہاں پر بھی ایک ہمارے قادری صاحب ہیں، اس طرح اور بھی کئی لوگ ہیں،
تو اس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی گڑبڑ ہو جائے گی اور کوئی نہ کوئی دعویٰ اس نے کر دینا، کوئی نہ کوئی وہ چند چڑھائے گا، حفصہ فرما رہے ہیں۔ تو مرزا صاحب کے بارے میں لوگوں کو یہ لگا کہ وہ کوئی چند چڑھائے گا، تو لوگوں نے کہا بھئی یہ کوئی گڑبڑ تو نہیں کرنے والے آپ؟ اس نے کہا نہیں، میں نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو نبی کہہ کے کافر ہونا ہے۔ یہ 1900 یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ 1900 سے پہلے، 1901 اور اس سے پہلے 1901 میں دعویٰ کیا نبی ہونے کا کہ باقاعدہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اس سے پہلے اس نے کہا کہ میں نے کافر ہونا ہے اپنے آپ کو نبی کہہ کے، آپ آخری نبی ہیں، میں آپ علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہوں۔ تو ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب مرزا صاحب نے کہا کہ وہ میں نبی ہوں اور میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو ہم مرزا صاحب کو ان کا اپنا فتویٰ ہی دیتے ہیں۔ ہم نے نہیں کہا، آپ نے خود کہا ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، میں نے اپنے آپ کو نبی کہہ کے کافر ہونا ہے، تو اب آپ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، اور جس کو آپ کے نبی ہونے میں شبہ ہے اس کا شبہ بھی آپ دور کر رہے ہیں۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ کتاب لکھ کے، ایک غلط فہمی کا ازالہ لکھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ تمہیں غلطی نہیں ہونی چاہیے، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میرے اوپر وحی نہیں آتی ہے۔ تو مرزا صاحب اپنے فتوے کے مطابق کافر ہو گئے کہ میں اگر اپنے آپ کو نبی کہوں تو میں تو کافر ہو جاؤں، تو اپنے آپ کو نبی کہا، لکھ کے کہا، زبانی بھی کہا، لکھ کے بھی کہا، تو اپنے فتوے کے مطابق مرزا صاحب کافر ہو گئے۔ اب یہ فقیر اگر کہے کہ مرزا صاحب کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، دار اسلام سے خارج ہو گیا، جو اسے نبی یا مجدد مانے جھوٹے نبی کو، کذاب کو، وہ بھی اسلام سے خارج ہے، تو اس میں نئی بات کیا ہے؟ تو وہی بات ہے جو مرزا صاحب نے خود فرمائی ہوئی ہے۔ یہ حضرت کے فرمودات ہیں علیہما علیہ۔ تو یہ مختلف پینترے بدل کے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، یعنی محنت کر کے کوئی شخص نبی نہیں بنتا۔ محنت کر کے کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا، محنت کر کے اللہ کا دوست اور ولی تو بن سکتا ہے۔ ولایت کسبی چیز ہے، لیکن نبوت وہبی چیز ہے، یعنی نبی صرف وہ ہوگا جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نبی بنائیں گے۔ کوئی شخص پینترے بدل کر اور اپنی مرضی سے آج خود نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ کوئی طائف کا یا مکے کا کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ نبی ہوتا، اس پر یہ قرآن اترتا۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ ان دو شہر، قریہ اس زمانے میں شہر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا، بلکہ شہر کے معنی میں ہی استعمال ہوتا تھا۔ مکہ اور طائف، کوئی بڑا آدمی، مطلب یہ ایک یتیم ہے اور یہ حیثیت ہے معاشرے کے اندر، تو اس پر یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو اس پر اللہ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کی معیشت یعنی کہ ان کی روزی روٹی تو ہم نے تقسیم کی ہے۔ مطلب یہ کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، جو رزق ان کو دیا جا رہا ہے وہ تو ہم نے دیا ہے، وہ تقسیم ہماری، ان کی معیشت کی تقسیم، روزی روٹی کی تقسیم ہماری۔ جب روزی روٹی کی تقسیم ہم کر رہے ہیں اور جب نبوت اور رسالت کی تقسیم کی باری آئے گی تو پھر ان سے پوچھ کے کسی کو نبی بنایا جائے گا۔ اہم یقسمون رحمت ربک، یہ تقسیم کرتے ہیں رب کی رحمت کو، رب تقسیم کرتا ہے، معنی یہ ہے کہ رب جس کو نبی بنائے گا بس وہ نبی ہوگا، اور اسے معلوم ہے کہ کس کو نبی بنانا اس نے۔ لیکن یہاں تو طریقہ واردات اور ہے نا، یہاں تو طریقہ عام لوگوں کے ہم کیا ہے؟ آپ کسی قادیانی سے، مرزائی سے بحث کریں، وہ کہتے ہیں جی آپ کو پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، بھئی تمہارا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟
میں نہیں اس موضوع پر بات کرنا چاہتا، میں آپ سے بالکل بات اس پر نہیں کر رہا، میں تو یہ بات کر رہا ہوں جناب کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے کہ نہیں، اس پر بات کرو مجھ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کہاں سے آپ لے آئے؟ یہ توجہ ہے آپ کی جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ یہاں سے بحث ہی نہ کریں کسی مرزا قادیانی سے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی بات کرنے کی؟ وہ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور پھر وہ سارے پینترے جن کا میں نے اشارہ کیا کہ ہاں وہ آنا تھا نا، تو وہ آ گیا ہوں۔ مرزا صاحب جب آئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ تو آئیں گے ایک مینار کے اوپر آئیں گے، دمشق میں مسجد کے مینار کے اوپر فرشتوں کے ذریعے سے نزول ہوگا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو آپ تو ایسے، اگر آپ مسیح موعود ہیں، موعود جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہی مسیح، اگر وہ آپ آئے ہیں تو آپ تو اس طرح نہیں آئے ہیں۔ تو مرزا صاحب نے چندہ اکٹھا کر کے مینار بنانا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ سیانے لوگ کچھ ہوتے ہیں کہتے ہیں جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، تو لوگوں نے کہا جناب وہ مینار پہلے ہوگا، مسیح موعود بعد میں آئیں گے، تم پہلے آ گئے ہو، مینار بعد میں بنا رہے ہو۔ تو یہ ایک طرف سے معاملہ ٹھیک کرتے ہیں، دوسری طرف گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ یہ نہیں ہیں، جب یہ نہیں ہیں تو پھر دوسرا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ میں کھول کے بات نہیں کہنا چاہتا چونکہ موضوع میرا دوسرا ہے۔ ایک طرف معاملہ ٹھیک کرتے ہیں، دوسرے خراب ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا تھا اور وہ ہمیں بلائیں آپ، ہم وہاں جائیں گے اور حاضری دیں گے۔ ایک طرف وہاں جائیں گے، ایک طرف کہیں یہاں موجود ہیں، تو ایک طرف معاملہ ٹھیک کرتے ہیں، دوسرا خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے جب صحیح عقیدہ ہو کہ جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، قرآن و حدیث کے اندر، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنائیں، پھر مسئلہ نہیں ہے۔ پھر یہ عقیدہ عمل پہلے ہے اور پھر آیتیں ڈھونڈنی ہیں اور حدیثیں نکالنی ہیں کہ کہیں سے کو مل جائے تاکہ وہ معاملہ ٹھیک کر لیں۔ وہی ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا، جو اپنا عقیدہ ہے اس کے مطابق آیتوں کو بنانا ہے۔ یہی کام قادیانیوں نے کیا ہے۔ اب یہ ختم نبوت والی آیت بڑی واضح ہے نا، ابھی تلاوت بھی سنی آپ نے قاری صاحب سے، خاتم النبیین۔ تو وہ کہتے ہیں جی خاتم النبیین کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ سب سے افضل نبی ہیں۔ کہتے ہیں جیسے محاورے میں نہیں کہتے ہیں آخری شاعر آ گیا جناب بہادر آباد کا، وہ دنیا سے چل بسا ہے، یعنی سب سے بڑا اور سب سے جو افضل شاعر تھا وہ آ کے چلا گیا ہے۔ یا کسی کو آپ کہتے ہیں خاتم الشعراء ہے، یعنی جناب اس پر تو شاعری ختم ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، میں ذرا آسان کر کے بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر تو شاعری ختم ہے، جیسے کسی خطیب کے بارے میں آپ کہیں اس پر تو خطابت ختم ہے۔ تو قادیانی یہ کہتے ہیں جناب یہ خاتم النبیین تو اس طرح ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ نیا نبی نہیں آئے گا، وہ یہ کہتے ہیں بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ان پر نبوت اور رسالت ختم ہے، یعنی ان کی نبوت اور رسالت تو کمال کی تھی، جیسے آپ کہتے ہیں جناب ان صاحب پر تو شاعری ختم ہے، یعنی ان سے کوئی بڑا شاعر نہیں ہے، ان سے بڑا شاعر کوئی نہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے، حالانکہ آخری کا معنی سب سے پہلے تو آخری ہوگا نا۔ ابھی آپ ختم نبوت کی وضاحت سن رہے تھے حافظ صاحب سے، پہلے تو وہ معنی لیں گے نا آپ، اس کے بعد آپ مجازی اور دوسرے معنی کی طرف جائیں گے نا۔ آسان لفظوں میں یوں سن لے کہ ایک آدمی جا رہا ہے، آدمی انسان جا رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں شیر ہے، تو کیا مطلب ہوگا کہ اس کی 4 ٹانگیں؟ نہیں مطلب ہوگا اس کا، اس لیے نہیں ہوگا کہ انسان کو شیر کہا گیا ہے۔ لیکن اگر شیر جا رہا ہو اور آپ کہیں شیر جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کہیں جنگلی جانور ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، 4 ٹانگیں ہیں، اس کی ایک دم ہے اور وہ خون خوار ہے، اور یہ ساری باتیں وہ صحیح ہوں گی نا۔
لیکن یہی باتیں جب انسان کو آپ شعر کہہ کے کہیں گے ساری باتیں غلط ہوں گی. تو ہم کہتے ہیں جو پہلا بنیادی لغت میں لفظی معنی ہے پہلے تو وہ لیں, اس میں مسئلہ کیا ہے آپ کو. کہتے ہیں وہ دیکھیں نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, ابھی ایک حدیث بھی میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی, انا آخر الانبیاء, مسلم میں ہے, میں آخری نبی ہوں, ومسجدی آخر المساجد, اور میری مسجد آخری مسجد ہے. آخری ہے جی, گھبرا تو نہیں رہے ہیں, پریشان نہیں ہونا. آپ کو بات یاد رکھوانے کے لیے یہ بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ پریشان نہ ہوئیے گا. حدیث کا ترجمہ تو آپ نے سن لیا. قادیانی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب حدیث میں ہے, مسلم شریف میں ہے, زجاجہ میں لکھتے ہیں, طفیل شاہ احمدی لکھتے ہیں کہ آپ خود یہ مانتے ہیں بلکہ یہ کام کرتے بھی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مسجد آخری مسجد ہے. جب نبی کی مسجد آخری مسجد ہے اور اس مسجد کے بعد مسجدیں بن سکتی ہیں اور آپ نے بنائی ہوئی ہیں, تو نیا نبی اگر آ جائے تو اس سے ختم نبوت پر کیا فرق پڑتا ہے جی؟ دلیل تو ہے, وزن ہے. ایک عام شخص کے سامنے جو کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ عقل لاجک اور اس کے مطابق بات کو سنتا ہے اور پوری معلومات اس کے پاس نہیں ہے کہ آخری مسجد ہونے کا مطلب کیا ہے, تو وہ خود نہیں بدلنا, اپنے مطابق چیزوں کو کرنا ہے. حالانکہ دوسری احادیث میں اس کی وضاحت بھی ہے. اچھا ہم ان سے یہ پوچھ لیں کہ کیا مطلب ہے آپ کا, تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے, یہ تو ثابت ہو گیا ان کے خیال کے مطابق کہ آخری نبی ہے. آخر الانبیاء کا مطلب افضل الانبیاء, کہ سارے نبیوں سے افضل ہیں. اگر یہ مفہوم مان لیا تو پھر وہ مسجد کے بارے میں کہتے ہیں کہ چونکہ وہ افضل مسجد ہے, آخری مسجد ہونے کا معنی ہے افضل مسجد. یہ معنی نہیں کہ اس کے بعد مسجد نہیں بن سکتی. مسجد تو بنائی ہوئی ہیں آپ نے, بے شمار بنائی ہوئی ہیں, یہاں بھی بنائی ہوئی ہیں. حرمین شریفین مسجد ہے, میں توحید مسجد سے آیا ہوں, مسجد تو بے شمار بنی ہوئی ہیں, تو مسجدیں بن رہی ہیں. افضل مراد ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر افضل مراد بھی ہو تو مسجد نبوی تو سب سے افضل مسجد ہے ہی نہیں. اس لیے کہ جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میری مسجد جو ہے فضیلت رکھتی ہے اور اس میں نماز پڑھنا 1000 نمازوں سے بہتر ہے, مسجد نبوی کے اندر میری مسجد میں نماز پڑھنا, اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا الا المسجد الحرام, سوائے مسجد حرام کے, یعنی وہ مستثنا ہے. تو تمام مساجد سے مسجد نبوی افضل ہے ہی نہیں کہ آپ اس کا معنی یہ لیں آپ, اس لیے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا صحیح حدیث کے مطابق 1000 نمازوں سے افضل ہے وہاں پر نماز پڑھنا, جبکہ بیت اللہ شریف مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے سے افضل ہے. تو افضل والی بات تو پھر ختم ہو گئی. ہاں وضاحت ہے دوسری حدیث میں, کنز العمال میں یہ روایت بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مسجد نبیوں کی آخری مسجد ہے. آخر مساجد الانبیاء, یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ میری مسجد آخری مسجد ہے اور اس کے بعد کوئی مسجد نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری مسجد جو ہے نبیوں کی نے جتنی بھی مساجد بنائی ہیں ان مساجد میں سے سب سے آخری مسجد جو آخری نبی کی ہے میری وہ یہ مسجد ہے. لوگ تو مسجدیں بنائیں گے لیکن نبی کی یہ آخری مسجد ہے. آپ بتا دیں کہ اس مسجد کے بعد وہ کون سی آخری مسجد ہے جو کسی نبی نے بنائی ہے. تو یہ مسجد نبوی نبیوں کی مساجد میں سے آخری ہے. تو یہ تھا مفہوم, اور یہ خود نبی علیہ السلام نے بتا دیا, فرما دیا. اور افضل کا معنی لیں تو حدیث کے بھی خلاف ہے. لیکن ایک بات, چونکہ عقل کی بڑی بات کرتے ہیں لوگ, عقلی طور پر عقل دیکھیں نا, آپ سوچیں دیکھیں, یعنی وہ جو شعراء والی مثال دی ہے نا,
آپ نے کہا جناب اس شاعر پر تو شاعری ختم ہے، تو اگر اس سے بڑا کوئی شاعر اور پیدا ہو جائے تو وہ بات تو غلط ہوگی نا جی. وہاں مقصد فضیلت ہے، یعنی بہت بڑا شاعر ہے یہ. کہنے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہنے والے کا، اور کہنے والا جو ہے وہ نبی بھی نہیں ہے، خدا بھی نہیں ہے. کہنے والے کے علم میں غلطی ہو سکتی ہے، اس نے اپنے علم دانش شعور کے مطابق کہا کہ یہ خاتم الشعراء ہے، اس سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے. اس کے علم میں نقص ممکن ہے کہ اس سے بڑا شاعر کل کو پیدا ہو سکتا ہے، بڑا شاعر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. لیکن کہنے والا جب رب کائنات ہو، علام الغیوب ہو، عالم الغیوب ہو، جو غیبوں کو بھی جانتا ہو، جب اس نے نبی کو آخری نبی کہہ دیا تو اس کے علم میں نقص نہیں ہے، پھر اور کوئی نہیں ہو سکتا. مخلوق کی مثالیں نہیں چلیں گی یہاں، محاورے نہیں چلیں گے یہاں. وہ محاورے مخلوق کے ہیں، مخلوق کی باتیں ہیں، ناقص علم والوں کی باتیں ہیں، جو علام الغیوب نہیں ہیں ان کی باتیں ہیں، جو عالم الغیب نہیں ہیں ان کی باتیں ہیں. جب میرا رب کہہ دے کہ خاتم النبیین ہے تو واقعی خاتم النبیین ہے، اور ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا. یہ علمی دنیا میں جو چیزیں، کچھ باتیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا آسان انداز میں، اذان کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. باقی اہل علم جو ہیں علمی محاذ پر جو دلائل ہیں، آج کل ذرا نیٹ کا زمانہ ہے، وہ اپنے طور پر یہ چیزیں کر رہے ہیں. علمی دلائل، جوابات دیے ہوئے ہیں اہل نبوت، اہل علماء نے، نبوت اور رسالت کی رمزوں کو سمجھنے والوں نے، وارثان انبیاء نے وہ خدمت کی ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے، پہنچانے کی اور بتانے کی اور اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات آخر میں بتا دوں کہ یہ بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں بھئی ہم بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں، ہم بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں. اچھا جی آپ بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں؟ ہاں جی مانتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو مسلمان ہونا چاہیے نا بندہ جو ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے. اگر قادیانی جن کو آپ کہیں کہ یہ اعلیٰ عہدوں پر، مناصب پر نہیں آ سکتے ہیں، آئین پاکستان کے مطابق جو حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں، مسلمان جن عہدوں مناصب پر آ سکتے ہیں، قادیانی غیر مسلم ہیں وہ نہیں آ سکتے ہیں، تو جب آپ کہتے ہیں چونکہ آپ کا ایمان ختم نبوت پر نہیں ہے اس لیے آپ مسلمان نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے، تو ہم اعتبار کر لیں گے جی. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ رسولوں کو اپنے قاصد منتخب کرتا ہے، ملائکہ میں سے بھی، ومن الناس اور انسانوں میں سے بھی، یستفی ہے کہتے ہیں فعل مضارع ہے، منتخب کرتا ہے اور منتخب کرے گا. یجتبی مضارع ہے، منتخب کرتا ہے اور کرے گا. جب فعل مضارع ہے جناب تو اب اگر قرآن پڑھے تو اللہ منتخب کرے گا، اللہ بھیجے گا. یاتینکم رسول، آئیں گے تو آئیں گے. کیوں منکر ہو گئے ہیں قرآن کی آیتوں کے آپ؟ وہ ساری آیتیں جو اجرائے نبوت کی قادیانی پیش کرتے ہیں کہ نبوت جاری رہ سکتی ہے، نبوت اللہ کی رحمت ہے، جاری رکھنا چاہیے، یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کو روکنا چاہیے کہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. وہ ساری دلیلیں جو اجرائے نبوت کی وہ پیش کرتے ہیں، ان ساری دلیلوں میں سے ایک دلیل بھی نہیں مانتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے بعد بھی اجرائے نبوت ہو سکتا ہے. توجہ فرمائیے ذرا. وہ دلیلیں دیتے ہیں نا کہ نبوت جاری رہ سکتی ہے، ہو سکتی ہے، تو وہ جب مرزا قادیانی کی بات آتی ہے کہ وہ نبی ہے اور اس کے بعد کہیں کہ کوئی اور بندہ، میں کہتا ہوں میں نبی ہوں، تو مان لیں گے، کہتے نہیں نبوت ختم ہو گئی. کیوں ختم ہوئی ہے جی؟ اب کیا ہوا ہے؟ وہ دلیلیں قرآن کی کدھر گئی؟ مضارع کے سیغے کہاں گئے؟ یستفی، منتخب کرے گا، ہدایت بھیجے گا، وہ کدھر گئی آیتیں؟ وہ تو وہ بھی ختم نبوت کے قائل ہیں اس معنی میں، اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے. قادیانی جب کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مرزا قادیانی کی ختم نبوت کو مانتے ہیں کہ مرزا قادیانی جب نبی بن گیا تو اب ختم نبوت. تو اس لیے جانچے میں نہیں آنا، نقب نہیں لگنے دینا، فراڈ نہیں کرنے دینا، اور عام لوگوں کو خبردار رکھنا ہے.
حتیٰ کہ کلمے تک کبھی مغالطہ دیتے ہیں، کلمہ یہی پڑھتے ہیں، وہ یہی پڑھتے ہیں، ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، بلکہ بعض جگہوں پر انہیں احمد لگایا ہوا ہے محمد اور مسلمانوں کو مغالطہ دینے کا۔ یہی بھئی کلمہ گو، وہی کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، کیسے کافر ہو گئے؟ ایمانیات میں سے کسی ایک ایمان بنیاد کو آپ چھوڑ دیں گے تو بات تو ختم ہو گئی نا جی۔ امت جب الگ ہوگی تو باقی دلیلوں کی بحث ختم ہوگی ویسے۔ اس لیے اس طرف بھی ہمیں آنا چاہیے، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے ان تک یہ پیغام جو ہے پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھنے سے پہلے تو میرا کچھ ارادہ تھا کہ میں کچھ علمی کچھ باتیں، دلائل اور کچھ چیزیں ذکر کروں گا، تو پھر حافظ صاحب نے کچھ اشارہ کیا، مجھے تو خیر یاد نہیں تھا کہ کچھ پہلے بھی میری گفتگو اس موضوع پر یہاں پر اس مسجد میں ہوئی ہے، تو اس لیے پھر میں نے اس علمی بحث کے اندر نہیں گیا، لیکن جو درد دلی کی باتیں حافظ صاحب نے اشارہ کیا اسی بات کو، انہی کی بات کو میں نے آگے بڑھاتے ہوئے کچھ گزارشات پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مسئلے کو صحیح معنی میں علمی دنیا میں بھی سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔